اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہود علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ ہود علیہ السلام تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد دو نبی اور آئے، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام۔ ان دونوں کو چھوڑ کر ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لیے تھے، اس لیے کہ یہ دونوں جلیل القدر اور بڑے نبی تھے، اور ان دونوں کا جو واقعہ ہے ہود علیہ السلام کا صرف قرآن میں ذکر ہے، دوسرے آسمانی کتابوں میں ذکر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہم جب تو نہیں لیے تھے، آج ہم ہود کے بارے میں لیتے ہیں، ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 17 مرتبہ ہود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور 11ویں پارے میں سورہ ہود ہے نا، 12ویں پارے تک چلتی، دیکھیے یہ وہ سورہ ہے انہی کے اوپر۔ اور ہود علیہ السلام دیکھیے، نوح علیہ السلام کے پوتے ارم، ان کے پوتے ہود ہوتے ہیں۔ گویا کہ ہود علیہ السلام میں اور نوح علیہ السلام میں 800 سال کا وقفہ ہے، اور ان کی قوم کا جرم یہ تھا، ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہر نبی کے قوم میں ایک ایک جرم جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے بیٹے ارم کے جو ہے یہ پوترے ہوا کرتے تھے، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، اور ان دونوں میں چچیرے طائرے کا رشتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہود علیہ السلام کو بھیجا اور اس کے بعد ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر نبی کے قوم میں ایک ایک بگاڑ ہوتا جا رہا تھا، تو وہ ان کی قوم تک آتے آتے یہ بگاڑ پیدا ہو گیا کہ یہ تو بت پرستی میں تھے ہی تھے، اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے چٹانوں کو تراش کر کے جو ہے بت بناتے تھے۔ ان کے 3 مشہور بت تھے، ایک ہمود اور ایک ہب اور ایک تیسرا سمد۔ یہ 3 بڑے بت تھے جس کو یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ ان کے اندر جو چیز پائی جاتی تھی، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یعنی جب تم جو ہے کسی کو پکڑتے ہو تو ظلم اور جبر کے ساتھ پکڑتے ہو، اپنے سے کمتر اور کمزور لوگوں کو دیکھتے تو حقارت سے اس کو دیکھتے، اور اپنے سے کمتر کو دیکھتے تو اس کو اتنا ذلیل کرتے اور اس کے اوپر ایسا جابر اور ظالم بن کر اس کو پکڑتے تھے یہ لوگ۔ اور ان کو جو ہے گرا کے دیکھنا اور اپنی چیزوں پہ فخر کرنا، اپنی دولت پر، اپنی نعمتوں پر فخر کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اپنے گھر ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی اونچی اونچی ٹیلوں پر اونچے اونچے عمارتیں تعمیر کرتے تھے، اور ان عمارتوں کے بارے میں سوچتے تھے کہ ان میں ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ جو ہے یہ گمان کرتے تھے کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس بارے میں وہ فخر کیا کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ ہم نے انہیں اتنا تنومند کیا کہ اس سے پہلے نہ ہم نے کسی کو کیا تھا اور نہ ہم نے اس کے بعد کسی کو وہ دیا۔ اتنی دولت اور اتنا قوی الجثہ، ان کا جو باڈی تھی، اتنے چوڑے شولڈر، اور ان کا ہائٹ کتنا تھا آپ کو معلوم ہے، 150 فٹ، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے 100 ذراع۔ اور پھر دیکھیے ان کی سب سے کم قد کا جو بچہ تھا وہ 70 ذراع، یعنی اگر ہم اس کو فیٹ میں چینج کریں گے تو 90 فٹ جو ہے ان کا سب سے کم قد کا بچہ ہوا کرتا تھا۔ تو اتنی زیادہ لمبی قد ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور پھر ان کو جو ہے ایسے قوی الجثے دیے، جسم ستونوں کی جیسے طویل قامت تھی، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسی طاقت ہم نے انہیں دی کہ اس سے پہلے نہ ہم نے کسی کو دی اور نہ ان کے بعد ہم نے کسی کو دی، اور اسی چیز پر یہ لوگ جو ہے فخر جتایا کرتے تھے۔ اور ان کا علاقہ کون سا تھا؟ یمن اور عمان کے بیچ میں جو ہے احقاف بول کے ایک جگہ ہے، آج بھی موجود ہے سعودی عرب میں۔ آج جو ہے صرف ریت کے ٹیلے ہیں، وہ اگر اس ریت کے ٹیلوں پر کوئی کھڑا ہو جائے یا کوئی چیز ٹھہر جائے تو ایسا دھیرے دھیرے اندر دھس جاتی، اوپر کی اس پہ جو ہے فیس پہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اندر کوئی چیز دھس رہی۔ اور کبھی زمانے میں جو ہے جیسے دبئی میں اونچے اونچے عمارتیں ہیں، آج ایسی اونچی بلڈنگوں والا وہ عمارتیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے کے بعد آج حال یہ ہے کہ وہاں پر صرف ریت کے اونچے ٹیلے ہیں۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہود علیہ السلام کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اور پھر کیا ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں بتایا کہ ارم ذات العماد الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق، اس اونچے ستونوں والے ارم قوم کے ساتھ جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا تم نے دیکھا قوم عاد کو کہ تمہارے رب نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس اونچے ستونوں والے قوم ارم کے ساتھ، یعنی ان کے دادا کے نام سے جو ہے مخاطب کر رہے ہیں، ان کے خاندان کے جو بزرگ ہیں ان کے نام سے مخاطب کر کے بول رہے ہیں کہ ہم نے کیسے اونچے ستونوں والے لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا، ان کو کیسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور ان کی جو ہے زبان عربی زبان تھی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر اس طرح سے مخاطب کر کے بتا رہے ہیں۔
اور پھر دیکھیے ہود علیہ السلام اتنے نرم دل انسان تھے اور اپنی قوم کے لیے ایسا تڑپنے والے انسان تھے. انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر میں کسی اور کے نہیں، اس ذات نے اپنے ذمے لیا ہے جس نے مجھے پیدا بھی کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہاں پر ہود علیہ السلام بتا رہے ہیں، میں جو تم کو اچھائی کی بات بتا رہا ہوں اس بارے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، اور نہ میں تم سے جو ہے کچھ امید رکھتا ہوں کہ تم مجھے یہ چیز دیں گے، یا میں تم کو اس چیز کے بدلے یہ دین کی بات بتا رہا ہوں. تم کیوں میری بات کی طرف نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں، تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں. تو یہ جو ہے اس طرح سے ہود علیہ السلام ان کو سمجھایا کرتے تھے. اور پھر دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ اتنا سمجھاتے تھے. عاد ان کے قبیلے کا نام ہے. تو عاد کس کو بولتے معلوم ہے؟ آج ہمارے اردو زبان میں بولتے، دیکھیے بہت ہی عادی مجرم ہے، جیسے بولتے نا چور پکڑا گیا، چوری کیا پھر پکڑا گیا، پھر چوری کیا پھر پکڑا گیا. تو اب یہاں پر جو ہے اس طرح سے بولتے رہتے، تو انہوں کیا بولتے، یہ عادی مجرم ہے بولتے پولیس والے. اور پھر بولتے نا انہوں عادی ہو گئے ایسے برے عادتوں کے، اپنے آگے کسی کو نہیں سمجھتے، ہمیشہ خالی اپنی تعریف کرو بولتے، دوسروں کی تعریف نہیں کرتے، فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں. آج ہمارے پاس تھوڑی سی پڑھائی آ جاتی، یا تھوڑی سی دولت آ جاتی، یا خوبصورتی ہے، یا پھر کوئی طاقت ہے، تو ہم اپنی نعمتوں پر فخر کرتے کہ یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گا، اور اپنے سے تھوڑا سا کمتر لوگوں کو دیکھے تو نیچی نظر سے دیکھتے ہم کسی کو. تو یہ کیا چیز ہے؟ ایسا ہی جرم ان کے پاس تھا، اپنے سے کمزور لوگوں کو جو ہے وہ بہت سختی کے ساتھ پکڑا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند تھی. ایک ایک کر کے دیکھیں، ہر نبی کے قوم میں ایک ایک بری عادت ہے، تو ان کے اندر بھی یہ بری عادت تھی کہ اپنے ہی چیزوں پر وہ لوگ فخر کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا تنومند کیا تھا نا، اتنا قوی الجثہ جسم دیا تھا، اور ایسے طویل قامت تھے، اور ایسی کلچر تھا ان کا، ان کی ہائٹ ایسی لمبی لمبی تھی. تو یہ جو ہے اس بات پر وہ فخر کر کے کیا ہوتے تھے، یہ اے ہود تمہاری باتیں تو ہمیں جھوٹی لگتی ہیں. ہود علیہ السلام کی ٹوٹل عمر 150 سال ہے، جس میں 50 سال میں انہوں نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد جو ہے 50 سال نبی بن کر جو ہے سمجھاتے رہے. تو لوگ بولے اے ہود، ہم تو تمہیں سفیہہ سمجھتے ہیں. پہلے کیا بولتے تھے، یہ امین ہے، یہ سچا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ نبیوں کے واقعے کیوں بتاتے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول کو بھی ایسے ہی بولتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والے ہیں اور امین ہیں، صادق ہیں، اس طرح سے بولتے تھے. لیکن جب ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے بولے اے محمد، ہم تو تمہیں احمق سمجھتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے ہود علیہ السلام کی قوم بھی جو ہے بولے کہ اے ہود، ہم تو تیرے کو سفیہہ سمجھتے ہیں، احمق سمجھتے ہیں، نالائق سمجھتے ہیں. اس طرح سے وہ لوگ جو ہے بولے. تو اللہ تعالیٰ یہ میچ کر کے بتا رہے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، تم جو اپنی تھوڑی تھوڑی سرداری پہ پھول رہے ہو، یہ تمہاری جو سرداری ہے نا کچھ بھی کام کی نہیں ہے. تمہارے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے جتنا ہم نے قوم عاد کو دی رکھی تھی طاقت. اور ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ بہت ہی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے، جن کی ہائٹ ہی 150 فٹ ہو. تو سوچو انہوں کتنے نے لمبے لمبے عمارتیں بنائے ہوں گے، انہوں کیسا بڑے بڑے بنائے ہوں گے. لیکن آج وہ چیز باقی ہے؟ آج وہ چیز باقی نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آ جاؤ. جب ان سے کہا گیا تو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ کے انہوں بول رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جس کو پوجتے آئے ہیں، کیا ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ کیا ہمارے باپ دادا کو سمجھنے تھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پر بولے کہ اگر تمہارے باپ دادا کسی پتھر پر جو ہے لکیر کھینچے تو کیا تم بھی اسی پتھر پر لکیر کھینچتے رہو گے؟ کیا تم اپنی عقل سے کام نہیں لیتے؟ یا اولی الالباب، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے، یعنی اے عقل والو، اے ہوش والو، اے عقل والو، اے ہوش والو، یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے عقل کو للکارے. افلا یتدبرون القرآن افلا یعقلون، کیا تم بالکل عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل اور انسان کی سمجھ کو جو ہے للکارا ہے. لیکن ہم کیا کرتے؟ ارے ہمارے ساس سسروں سے ہوتے آیا، ہمارے باپ دادا سے ہوتے آیا، ان کو نہیں معلوم تھا کیا؟ ہم ان کی بات کیسا سنیں؟ ایسی جو ہے ہم ان کی بات کیسا چھوڑ دینا؟ ان کو نہیں معلوم تھا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بعض وقت ان کو نہیں معلوم رہتا. انہوں اگر گمراہی کے راستے پر رہے تو کیا تم بھی گمراہی کے راستے پہ رہتے؟ تم اپنی عقل استعمال کرو، تم دیکھو حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہی انسان کو جو ہے ابھار رہے کہ اپنی عقل سے کام لو. تو وہ لوگ بھی جو ہے مشرکین مکہ بھی جو ہے یہی بولتے تھے، اور ہود علیہ السلام کی قوم بھی یہی بولی کہ ہم تو جو ہے تمہیں
یہ سمجھتے ہیں اور ہم ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم تو جو ہے انہی کی عبادت کریں گے۔ اور پھر عاد کا قصہ تو یہ ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کا رویہ اختیار کیا اور کہا کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو۔ بھلا کیا ان کو یہ نہیں سوچا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیاتوں کا انکار کرتے رہے۔ تو یہاں پر اپنی طاقت پہ پھول کر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے یہ لوگ غافل ہو گئے۔ ہود علیہ السلام سے بولے کہ اگر تم سچے نبی ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی بنایا ہے تو تمہارا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے، ان سے چیلنج کر کے بولے ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم اور تمہارے خدا مل کر میرے سے چیلنج کرو اور مجھے جو ہے للکارو، میرا بگاڑنا چاہو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ دیا، اسماعیل علیہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہاتھ پھیرنے پر اندھے وغیرہ جو اچھے ہو جاتے تھے، اور پھر اللہ کے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ایسے جو معجزے تھے ان کے پاس ہود علیہ السلام کے پاس نہیں تھے۔ لیکن انہوں نے بھی کیا جواب دیا معلوم ہے، انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارے خدائے مل کر میرا بگاڑنے کی کوشش کرو، تم جو ہے بگاڑ نہیں سکتے۔ اور پھر جو ہے ان کی قوم نے کہا کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، جنہوں نے کفر کو اپنائے ہوئے تھا، ہم تو تمہیں یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ اور پھر جو ہے ہود علیہ السلام کو اپنے آگے کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اور دوسری بات کیا تھی ان کے اندر، کہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا، صرف اپنی ہی تعریف کروا لینا اور لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی ہی بڑائی بیان کرنا۔ اور ہود علیہ السلام کی بات ہو، ان کی جو سچائی کی باتیں ہیں، جو ان کے اسلام کی اچھائی کی باتیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اس کو توجہ نہیں دینا اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، تو یہ جاہلت کی طریقہ ہے، یہ جاہلانہ جو ہے طور طریقے ہیں۔ یہ جاہلت میں سرداروں میں ہوا کرتی تھی یہ باتیں۔ آج ہم پڑھے لکھے ہونے کے بعد ہم کو چاہیے کہ سامنے والے کی بات کو ہم ریسپیکٹ دینا اور ان کیا بولنا چاہ رہا اس کو سننے کی کوشش کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، بجائے اس کے کہ ہم اپنی ہی عمارتوں پر، اپنی ہی سرداریوں پر، اپنی ہی تعلیم پر، اپنی ہی پیسے پر، اپنی ہی خوبصورتی پر، اپنی ہی اچھائیوں پر جو ہے پھلتے پھولتے رہے، فخر کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، جیسے قوم میں آج اتنی بڑی جسامت رکھنے کے باوجود، اتنی بڑی ہائٹ رکھنے کے باوجود، دیکھو آج ان کا نام و نشان نہیں ملتا، ان کے جو ہے عمارتیں تم کو نہیں ملتی، ہم ان کو کیسے برباد کر دیے، ایسے ہم تمہیں بھی برباد کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم تمہارے رب کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے، دیکھو ہم نے انہیں کیسے پکڑا اور وہ زمین میں کیسے جو ہے گرے کے گرے رہ گئے۔ اور یہ عذاب جو ہے اتنا سخت عذاب تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن میں سورہ احقاف میں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ غرض ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور پھر بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جو ہر بہتری سے بانجھ دی، اور پھر جو ہے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی ایسا کر کے چھوڑتی تھی جیسے وہ گل کو چورا چورا ہو گئی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھ لو میرا عذاب، سورہ قمر میں، کہ پھر دیکھ لو میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھی، جھٹلانے والوں کا یہی انجام ہونے والا ہے۔ اور پھر ایک تیز ہوا، نحوست کے چند دن تھے، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی تھی، جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک دیتی تھی جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہوں۔ اور سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بار بار اپنے عذاب کے بارے میں جو ہے بتا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے میری ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے اور اپنے پروردگار سے استغفار کرو، اور تم اگر استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی بارشیں برسائے گا اور ایسی نعمتیں تمہیں دے گا جو اس سے پہلے دی تھی اس میں کئی گنا بڑا چڑھا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں بتا رہے معلوم ہے، استغفار کرو بول کے؟ دراصل یہ ہوا تھا کہ ہود علیہ السلام 50 سال کی عمر میں نبی بنے اور 50 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اور وہ لوگ کیا بولتے تھے، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، ہم تو تمہیں احمق سمجھتے ہیں، اس طرح کی جو باتیں بول رہے نا۔ تو یہاں پر ہود علیہ السلام جو ہے بولے اپنے رب سے شکایت کرے کہ اے میرے رب، میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے اور مجھے جھوٹا بتا رہی ہے، میرے لیے مدد کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے انتظار کرو اس عذاب کا جو ہم تمہاری طرف بھیجنے والے ہیں، ان کو جو ہے ہم پکڑ لیں گے۔ ان کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہماری پکڑ بہت سخت ہے۔ تو سب سے پہلے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے میٹھے پانی کے چشمے اور پانی کو سکھا دو۔ پھر اس کے بعد جو ہے فرشتوں کو بولے کہ اب کوئی بارش نہ برسے، اور پھر ان کے اوپر جو ہے
قحط طاری ہو گیا، قحط ایسا کہ پورے ان کے کھیت کھلیان جو ہے جل گئے، اور یہاں تک کہ 3 سال تک ان کے پاس کوئی نیا بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، فصل بھی برباد ہوئی اور نسل بھی نہیں آنے لگی۔ تو وہ لوگ سوچنے لگے کہ اب ہمارا حال یہ رہا تو ہم کیسا رہیں گے؟ تو اس میں سے جو ہے ایک گروپ کیا معلوم ہے، ایک ٹولی بنا کر بڑے بڑے سرداروں کی، اور ان کے پاس جاہلیت میں بھی یہ طریقہ تھا، دیکھیے کہ وہ اللہ کے گھر کو جا کر توبہ و استغفار کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا نا، تو یہاں پر جا کے وہ مقدس زمین پر جا کر بولتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ نہیں بولتے، اے مقدس زمین والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس کے باوجود بھی پھر ایک اللہ کی طرف نہیں پلٹتے تھے، یعنی ان کا دل تو چاہتا تھا کہ ایک سپر پاور ہے، ایک طاقت ہے جو ساری کائنات کو سنبھال رہی، جس کے آگے ہم گڑ گڑائیں گے تو ہماری دعا سنیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی پھر ایک اللہ پر ایمان لانا نہیں چاہتے تھے۔ تو وہ قوم اتنی گمراہ تھی، اتنی بگڑی ہوئی تھی، اپنے آپ میں مست رہنے والی، پوری وہ جو ٹولی تھی وہ ٹولی نکل کے مقدس زمین کے لیے سفر کر رہی تھی۔ راستے میں جو ہے ایک قبیلے والے ان کو ملے جو ان کی عزت کیا کرتے تھے، قبیلہ لقمان اور قبیلہ خلجان بول کے، جو معزز قبیلے تھے ہود علیہ السلام کے زمانے کے۔ تو ان کی جو ہے اس نے ضیافت کی، ان کی مہمان نوازی کی، شراب، ناچنے والیاں، ہر چیز ان کو دیے، اور پھر اتنا انہوں شراب میں مست رہے کہ کس کام سے جا رہے تھے، کیا توبہ کرنے جا رہے تھے، وہ سب بھول گئے۔ 1 مہینہ ہوتا، آخر وہ قبیلے کا جو سردار رہتا سوچتا کہ انہوں یہیں کچھ ہو کے رہ گئے، یہیں کچھ رہے، آخر انہوں کیا کام سے نکلے تھے ان کو اندازہ نہیں ہے۔ تو ناچنے والوں سے اشعار میں بولنے لگا تھا، پوچھو کہ ان کا سفر کیا تھا، کس کام سے نکلے تھے، کہاں جا رہے ہیں، کیا حال ہے، ایسا گاتے گاتے پوچھو۔ تو گاتے گاتے جب انہوں پوچھے تو ان کو ہوش آتا، ارے ہم 1 مہینے سے یہیں پر ہیں، ہم تو وہاں پر جانے کے لیے نکلے تھے، وہاں پر جانے کے لیے نکلے تھے بول کے کیا کرتے، جب بولتے ارے ہم ادھر مقدس زمین کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دو، ہم پر بارش برساؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے، ٹھیک ہے یہ 3 بادل ہیں، ایک لال، ایک سفید اور ایک کالا، اس میں سے بادل چنو۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، کالا بادل چنا، تو دونوں بادل غائب ہو گئے، اور وہ بادل جو ہے کالا چھا کر بستیوں میں، دیہاتوں میں، اونچے ٹیلوں میں، ہر جگہ جو ہے پھیلنے لگا۔ تو آ کر بولے دیکھو ہم دعا کریں اور آج یہ بادل جو ہے ہماری طرف ٹھنڈی اور بارشیں برسائیں گا۔ تو ہود علیہ السلام افسوس کے ساتھ بولتے ہیں، اے میری قوم تم نہیں جانتے، تم نے عذاب مانگا ہے اپنے رب سے، یہ تو تم پر عذاب اتاریں گا، تو ابھی بھی وقت ہے، توبہ کرو، اپنے پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ تو انہوں بولتے دیکھو اب کیسا بارش برستی، کیسے ہمارے ساتھ یہ ہوتا، لیکن اچانک بادل ایک دم زور سے پھٹ جاتا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے پہلے ہود علیہ السلام کو بولتے ہیں کہ اے ہود اپنے ایمان لانے والوں کو لے لو اور کسی محفوظ مقام پر پہنچ جاؤ۔ اتنی زوردار ہوائیں، صرف اتنی ہوائیں چلتی ہیں مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک، اتنی ہوائیں، ان ہواؤں کے ذریعے سے جو ہے وہ جو ہے ایسے جیسے جھاڑ ہوتے نا، جڑ سے نکل کے ہوا میں سے جب گر جاتے، دیکھیں ہمارے پاس بھی بارشیں ہوتے تو ایسے ہی جو ہے وہ جڑ سے نکلتے اور اوپر ہوا میں اڑتے، تالو کے بل زمین پہ گر جاتے۔ سوچو 150 فیٹ ہائٹ ان کی ہے اور اتنے چوڑے چوڑے ان کے شولڈرز ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ہوا میں اڑا کے ان کو تالو کے بل گرا رہے، پھٹ پھٹ ان کے تالو پھٹ جاتے، ان کے بھیجے باہر نکل جاتے اور انہوں جو ہے چکناچور ہو جاتے، اور جب ہوائیں تھم جاتی ہیں وہ ایسے گرے ہوئے رہتے جیسے جھاڑوں کے تنے، ہمارے پاس بھی جیسے جھاڑ ہوا آنے کے بعد گر جاتی نا، جھاڑ چھوٹے چھوٹے جھاڑ گرے ہوئے رہتے، دیکھیے راستے میں گرے ہوئے رہتے، تو ایسے یہ لوگ بھی جو ہے تنے کی طرح زمین پہ پڑے ہوئے رہتے۔ برد العجوز بول کے ایک واقعہ ہے، ایک شخص عجوز جو ہے کیا کرا تھا، تہہ خانے میں چھپ گیا تھا ان ہواؤں سے بچنے کے لیے، کچھ دن بچا رہا، لیکن جب وہ باہر نکلا تو وہ بھی جو ہے ریت کا طوفان اس پر آیا، اس کا گھر کو بھی چھپا لیا، اور وہ بھی جو ہے ہوا میں اڑ کر وہ بھی ایسے ہی جو ہے اونچائی پہ جا کے گر کے مر گیا۔ تو وہ واقعہ سب لوگوں میں مشہور تھا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مسلسل 7 راتیں اور 8 دن صرف ہوائیں، طوفانی ہوائیں جو بے قابو ہوائیں تھیں، سب سے پہلے دیہاتوں میں چلی، پھر جانور، مویشی سب ہکال کر ایک طرف ہو گئے، پھر اس کے بعد میں ان کی بستیاں اکھڑنے لگے، جو اونچے عمارتیں، جو اونچے ٹیلوں پہ وہ لوگ بناتے تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے زمین میں گر کے برباد ہو گئے، اور اس طرح سے برباد ہو گئے کہ کبھی وہاں پر بسے ہی نہیں تھے، ایسا لگتا کہ ارے یہاں کبھی کچھ تھا، بس ان کے کھنڈر باقی رہ گئے، اتنے کھنڈر کے
اتنے کھنڈر کے لوگ دیکھے تو سمجھنا کہ ارے کبھی یہ اچھی بستی تھی، لیکن بعد میں کیا ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی. ادھر ان کے اوپر عذاب آ رہا، اور چونکہ وہاں پر یہ ہود علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کے جا چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی محفوظ جگہ میں رکھا. ایمان والے ٹھہر کے وہ تماشا دیکھ رہے تھے ان کا، کہ کس طرح سے جو ہے ان کو اکھیڑ کر جو ہے برباد کیا جا رہا. اور ان کے جو درخت، خیمے، پہاڑ اور ان کے تعمیر کردہ محل تک کواڑ، اور ان کے جو کواڑ بولے تو ان کے جو پھاٹک، ان کے جو دروازے رہتے نا، وہ سب اٹھا کے پھینک دیا اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں متعدد جگہ، کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر یہ ہوا. ایک جیسے کہ ایک آیت کا ترجمہ ہے، پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتے دیکھا جو ان کے وادیوں کا رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی ہے، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس عذاب کے لیے تم نے جلدی مچائی، جس کے لیے تم کہا کرتے تھے ہود سے لے آؤ وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، تو وہ عذاب کے لیے تم نے جو جلدی مچائی ہے وہ عذاب ہے. احادیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ سے مروی ہے کہ جو ان کو ہوائیں چھوڑی گئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہوا کا فرشتہ ہے اس سے کہا تھا کہ صرف ایک انگوٹھی کے مثل، ایک انگوٹھی ہم جو رنگ پہنتے نا، فنگر رنگ، وہ فنگر رنگ کتنی رہتی، اتنی گولائی، بس اتنی ہی ہوا چھوڑی گئی تھی آسمانوں سے، بس اتنی ہوا کا ہی انجام ہے. تو سوچو کہ ہواؤں کے طوفان آئے اور ایک انگوٹھی کے مثل ہوا ہے وہ بس. اور پھر اللہ کے رسول جو ہے جب بھی کالا بادل چھا جاتا تھا تو ہمارے خوف کے چہرے پر ڈر کے آثار پائے جاتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ بولتی تھی کہ اللہ کے رسول آپ یہ جب بادل چھا جاتا ہے تو بہت آپ اتنا خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ، قوم ہود جو ہے اسی طرح سے نیست و نابود ہوئی ہے، اس طرح سے اس پر عذاب آیا ہے. جب تک یہ کالے بادل سے بارش نہیں برستی رحمت بھری، تب تک مجھے خوف لگا رہتا ہے. اور پھر ایک جب سورہ ہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو ان کے چہرے کے بال جو ہے، جو داڑھی کے بال تھے، وہ سفید ہونے لگے. ابو بکر رضی اللہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ میں آپ کو بوڑھا دیکھ رہا ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، مجھے سورہ ہود اور سورہ مرسلات، سورہ نبا، اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، اور میں جو ہے اس بارے میں جو ہے پریشان ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے بھی اس طرح سے پریشان ہوا کرتے تھے، اور جب بھی کبھی کالے بادل چھاتے اور تیز ہوائیں چلتی تو سیدھا مسجد کا رخ کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور اپنی قوم کے لیے عافیت کی دعا مانگا کرتے تھے. تو یہاں پر یہ کیا چیز ہے؟ عافیت طلب کرنا، دعا مانگنا، اور اللہ کے عذاب سے ہمیشہ چوکنے رہنا. شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو دھیرے سے جو ہے برائی کی طرف لے جاتا. انسان سمجھتا میں اچھا ہوں، میں جو ہے میرے پاس کیا چیز کی کمی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، اور میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس یہ سب کچھ ہے. لیکن وہ اچھے میں شیطان اتنا دھیرے سے آتا. اسی لیے تو جو ہے 800 سال 1000 سال کے بعد یہ جو برائیاں پھیلتے نا، وہ اتنا دھیرے سے آتے کہ انسان کو محسوس نہیں ہوتے. ہمیشہ ہم الرٹ رہنا، شیطان ہمارا دشمن ہے. جب ہم کو یہ پتہ چلیں گا تو ہم اپنی چلانے کی بات کہاں رہتی؟ آج ہمارے پاس دیکھیے بہت سارے لوگوں کو اپنی چلانا، صرف اپنی بڑائی بیان کرنا، اپنے سامنے کسی کی تعریف ہوتے رہی تو انجان بن کے گزر جانا، ان کی بات کو توجہ سے نہیں سننا اور کسی کی تعریف نہیں کرنا. یہ سب عادتیں کیا ہیں؟ قوم عاد میں بھی ہوا کرتی تھی، لیکن انجام کیا ہوا؟ کس طرح سے مٹ گئے؟ ہم کس طرح سے مٹنا چاہ رہے؟ ہم کیسے مرنا چاہ رہے؟ کیا یہ برباد ہونے والی قوم سے کے جیسا مرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے، اس کی خوشنودی حاصل کر کے ہم مرنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہاں پر ہم کو سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیسی موت حاصل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ قریش کے سرداروں کو، مکہ کے مشرکین کو، آج کے مسلمانوں کو یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ جو جس چیز پر تم بھروسہ کر رہے وہ ختم ہونے والی ہے. وہ اللہ کے پاس ہے اصل طاقت. اپنی طاقت پہ مت پھولو، تمہاری طاقت کبھی بھی چورا چورا ہو جائیں گی. یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ واقعات کے ذریعے سے. تو دیکھیں اتنی زوراور قوم کیسا بری طرح سے برباد ہوئی ہے. اور پھر دیکھیں کئی عذابات ایسے ہیں جو پہلے کی قوموں پر آئے ہیں. تو وہ عذابات کو دیکھ کر ہم یہ چوکنے رہنا کہ شیطان کہیں ہمیں غلطی میں نہ ڈال دے، کہیں ہم سے بھی جو ہے وہ حرکت نہ کرا دے جو پہلے کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا. اور پھر جب
ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والے اونچی چوٹی پر ٹھہر کر اپنے جو محفوظ مقام پر تھے ان کو دیکھ رہے تھے تو افسوس کر رہے تھے، اور ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے میٹھی میٹھی ٹھنڈی ہوا چل رہی، ان کے لیے عذاب ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے میٹھی میٹھی ہوا چلی جیسا محسوس ہو رہا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول ہود علیہ السلام جو ہے حضر موت چلے گئے، وہیں پر باقی عمر گزاری، باقی اور ان کی 50 سالہ عمر گزری، اور وہاں پر جو ہے ایمان والے اور وہ لوگ اچھا رہتے رہتے پھر ان کے اندر بھی بگاڑ آتا، دھیرے سے شیطان کیا کرتا، دھیرے سے بگاڑ لاتا، اور دھیرے سے بگاڑ لایا تو پھر وہ لوگ بھی برباد ہوئے۔ پھر اس کے بعد ان کے بھائی صالح کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، جس میں ان لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اونٹنی مانگے۔ کل ہم سنیں گے وہ واقعے کو کہ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر کیسا اونٹنی لائی، بہت زبردست اونٹنی تھی، اس کا بھی قصہ بہت زبردست ہے، انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ اور پھر وہی پہلے کے نبیوں کا جو ہے اشارہ دیتے اللہ تعالیٰ کہ تم سے پہلے کے نبی دیکھو کس طرح تھے اور کیسے وہ برباد ہوئے۔ دیکھ رہے تھے کہ حضر موت چلے گئے ہود علیہ السلام، تو انہوں کہاں پر بھیجے گئے تھے؟ احقاف کی جگہ پر، جو یمن اور عمان کے بیچ میں ہے۔ آج بھی احقاف کی جگہ موجود ہے، وہاں پر نہ کوئی گائیڈ جاتا اور نہ وہاں پر کوئی جو ہے بدو، عرب کے جو بدو لوگ ہیں جو ہر چپے چپے سے واقف ہیں، وہ ایک موت کی وادی ہو کے رہ گئی۔ اگر کوئی وہاں پر غلطی سے چلے گیا، اگر ہوا چلی ریتی کی، تو ایسا انسان دھس جاتا، وہ موت کے سوا اس کو کچھ نہیں ملتا، تو اس کو موت کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ احقاف جو ہے کس سے بنا ہے؟ حقف سے بنا ہے۔ حقف یعنی کہ ریت کے اونچے اونچے ٹیلے، حقف کی جمع کیا ہے؟ احقاف، یعنی بہت اونچے اونچے ریت کے جو ٹیلے تھے وہ جمع میں اللہ تعالیٰ نے اور ایک سورہ احقاف بھی قرآن میں آتی ہے، اور یہ مقام جو ہے کس کا تھا؟ ہود علیہ السلام کی قوم کا تھا، اور ان کا ذکر قرآن میں 17 مرتبہ آیا، اور ان کا ذکر صرف قرآن میں ہے، دوسرے آسمانی کتابوں میں نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے آپ سن رہے ہیں نا، روزانہ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے جو ہے ہم کو رہنا چاہیے، کیسے ہماری اپنی سیرت کو بنانا چاہیے، اور پھر دیکھیے کتنی بھی ہماری شان و شوکت ہو، اس کی جڑ ہماری رب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس دن چاہیں گا اس دن کبھی بھی کھینچ لے سکتا، تو بہتر ہے کہ ہم اللہ کی رضا والی موت مرنے کی کوشش میں ہماری طاقت پہ پھولنے کے بجائے اللہ تعالیٰ الحمدللہ اللہ تو نے مجھے دیا ہے، اور ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ارے ان کے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن آج ہمارے پاس کیا کرتے؟ جو نہیں ہے اس کا رونا روتے، جو ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بولے؟ اگر تم شکر کرو تو ہم تمہیں کئی نعمتیں بڑھا چڑھا کر دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو جو تمہارے پاس نعمت ہے اس کو چھین لیں گے۔ تو یہ قرآن کا قاعدہ ہے، یہ قرآن کا قانون ہے، تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پہ فخر کرنے کے بجائے یہ تو نے دیا ہے میرے رب۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام ایک بڑے بادشاہ تھے، 4 دنیا کے بڑے بادشاہ ہیں، بتائی تھی نا میں آپ کو، تو یہ 4 بڑے بادشاہوں میں سلیمان علیہ السلام بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ نبی بھی تھے، انہوں بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، تو اتنی بڑی دولت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے بولتے تھے کہ اللہ تیرا دیا ہوا ہے، کبھی اپنی بادشاہت پہ فخر نہیں کرے، کبھی اپنی نعمتوں پہ فخر نہیں کرے۔ جو ہی آپ فخر کریں گے آہستہ سے کیڑا لگ جاتا، آپ کو وہاں پر بربادی کا کیڑا لگ جاتا، آہستہ سے آپ نیچے آنا شروع ہوتے۔ تو ہر سیکنڈ چوکر نہ رہنا، میرے ساتھ یہ حالت کیوں ہو رہے، میں ایسا کیا کرا، اپنی توبہ و استغفار کی طرف پلٹ جانا۔ اور اگر آپ نعمتیں پا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کے بندے بن کر ہیں، تو وہ نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا۔ تو یہ نبیوں کے واقعے سے ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے جب ہم یہ غور و فکر کریں گے تو خود بخود ہماری زبان بھی سیدھی ہو جاتی۔ ہم کیسا کرتے؟ جیسے ہی ہم کو تکلیف پہنچی تو ہم اللہ تعالیٰ میں کیا گناہ کرا، مجھے میری غلطی کیا ہے، مجھے معاف کر دے، ہماری زبان ایسا نکلتی۔ اور ہم علم کی روشنی میں جب ہم زندگی گزارتے، جیسے ہی کوئی نعمت ملی الحمدللہ بولتے، اللہ کا شکر ہے بولتے، لیکن تھوڑی سی مصیبت آئی، وہی جن کے پاس علم نہیں رہتا، جو نہیں جانتے، انہوں کیسا بولتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے کچھ کہیں کو آیا مصیبت، یہ ہمیں جھیلنا کیا، ہمارے پر ہی چارہ کیا سب، ان کو بھی تھوڑا جانا تھا، ہم اپنے دشمنوں کی طرف بولتے، ان کے پاس بھی جانا تھا، یہ ہم کچھ کیوں آ رہا۔ تو یہ ایمان والوں کے طریقہ نہیں ہوتا۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے جب بھی ان کو کوئی مصیبت آتی ہے انہوں انا للہ و انا الیہ راجعون بولتے۔ تو ایسا ہم کو بھی جو ہے اللہ ہم تیری طرف سے ہیں، تیری طرف پلٹ کر جانا ہے، یہ جو حالت ہمارے پاس آج گزر رہی ہے وہ تو کسی مقصد کے لیے مجھے اس حالت میں ڈالا ہے، تو جس مقصد کے لیے ڈالا میرے کو تیری رضا چاہنا، تیرے کو خوش کرنا اور تیرے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی میرے کو توفیق دے۔ میں اس میں میرے قدم مت ڈگمگا، میرے کو جو ہے اس میں ہار مت دے اللہ، میرے کو اس میں بھی جیت عطا فرما بول کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ یہ بار بار ہمیشہ ہمارے کو یہ نہیں ملا، ہمارے کو وہ نہیں ملا، ہمارے ساتھ ایسا ہوا، یہ جو روتے رہتے نا
جو ہے سو نعمت بھی چھن جاتی ہے، ان کو اس کا احساس نہیں رہتا. تو کبھی بھی جو ہے اپنے کو جو چیز نہیں ملی جو وہ چیز کا شکوہ نہیں کرنا. اب دیکھیں جیسا واٹس ایپ پہ ابھی کہانی آتی ہے نا، ایک واٹس ایپ میں ایک ویڈیو آیا تھا. دیکھیے ایک آدمی کیا کرتا ہے، اتنی خوبصورت کار میں سے ڈور کھول کے اپنا چہرہ باہر نکالتا، اس کے کالا چشمہ لگا کے اتنا چہرہ خوبصورت رہتا، ادھر ادھر دیکھتے رہتا. تو ایک اسکوٹر والا کیا کرتا ہے، اس کو دیکھ کے بولتا کیا زبردست کار ہے، کیا شاندار کار ہے، ان کیسا جو ہے کار میں آیا، میرے پاس کیا ہے، خالی اسکوٹر ہے. پھر اسکوٹر والا آگے جاتا تو سائیکل والا اس کو دیکھ کے بولتا اس کا تو اسکوٹر ہے، میرے پاس تو سائیکل ہے، ان کتنا تیزی سے جا رہا، میں کچھ بھی نہیں ہوں. پھر اس سائیکل والے کو پیدل جانے والا بولتا ارے اس کا سائیکل ہے، میرے پاس میں تو خالی پیدل ہوں، میرے کو اللہ میں کچھ بھی نہیں دیا، اس کو کار ہے، اس کو ٹو ویلر ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کتنا بدنصیب ہوں. ایسا اپنے آپ پر جو ہے کوستے پریشان دکھ میں رہتا. لیکن اس کے سامنے سے ایک بھاگتا ہوا آدمی جاتا ہے کار والے کے پاس، جا کے اس کا ہاتھ لے کے اپنے کندھے پہ رکھ کے اس کو سہارا دے کے باہر نکالتا، دونوں پیروں سے اپاہج رہتا ہوں. تو یہاں پر یہ چیز نظر آتی کیا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کچھ نعمت دیتے، کبھی کسی کو کچھ نعمت دیتے. لیکن یہ نعمتیں دینے اور نہیں دینے پر جو ہے ہم نہیں دینے کی نعمت پہ زیادہ نظر رکھتے. جو نعمت اللہ تعالیٰ دیا ہم اس کی طرف شکر گزاری نہیں کرتے. اگر شکر گزاری نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت بھی چھین لیتے. اور جو نعمتیں دی وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے ہمارے پاس رہنے کی. تو یہاں پر نعمتیں پانے کے بعد تکبر نہیں آنا. جیسے کہ قوم عاد میں کیا تھا، اب یہ ہماری عمارتیں ہم کو بچا لیں گے، اب یہ ہماری اتنی ہائٹ ہے، ہم اتنے سیولائزڈ ہیں، ہمارا اتنا اچھا کلچر ہے، ہم کبھی برباد نہیں ہوں گے، اب ہم ہی سب باقی رہنے والے ہیں. اپنے آپ میں ان کو بہت غرور آ گیا تھا. تو اس غرور کا نتیجہ کیسا ہوا، زمین میں مٹ کے رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول پر یہ وحی کر کے سورت کو سامنے والے مشرکین کو بھی جواب دے رہے ہیں، اور ہم سب مسلمانوں کو بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ غرور کا انجام یہ ہوتا. اور تم جو ہے ہمیشہ اللہ کی طرف لپکنے کی کوشش کرو. تو آپ جب بڑے ہوں گے، سعودی کمانے کو جائیں گے، تو وہاں پر آپ یہ علاقے دیکھنا، وہاں پر دیکھ کے سوچنا کہ کیسے اللہ تعالیٰ قوموں کو برباد کرتے، اور اللہ مجھے برباد ہونے سے بچا لے بول کے دعا کرنا. اور یہود علیہ السلام کا جو واقعہ تھا قرآن میں ٹوٹل 17 مرتبہ ہے نا. تو ہم اس واقعے سے یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہم کبھی ظلم اور تکبر نہیں کریں گے، اور کبھی اپنی ہی جو نعمت ہے اس کے اوپر یہ میری نعمت ہی بڑی ہے، تمہاری نعمت کیا ہے یا تم کیا ہے، کسی کو حقیر نظر سے نہیں دیکھیں گے. کیونکہ ان کی قوم کا کیا ذکر ہے، بولے تھے اللہ تعالیٰ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. تو یہاں پر کیا ہے، وہ جبار بن کر کسی کمزور پر جو ہے حاوی ہوتے تھے. تو کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا. اگر ہم کسی کو کمتر سمجھیں گے تو ہماری جڑ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کاٹ سکتے ہیں. اور پھر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہمیشہ ہمارا دھیان رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان دھیرے سے ہم کو بہکانے کی اور پلٹانے کی کوشش کرتا، پرانے راستے کی طرف لے جانے کی، گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا. اس سے جو ہے ہم کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو ٹوٹل عمر حضرت ہود علیہ السلام کی 150 سال تھی، اور ان کے جو ہے بعد میں جو نبی آئے وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے جو ساتھ میں جو نبی چلتے تھے وہ صالح علیہ السلام ہیں، جو ان کے طاہر بھائی ہی ہوتے. تو کل ہم صالح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے انشاءاللہ.